السلام علیکم، آپ رکھیں خبر میں محمد مالک۔ آج کی بڑی خبر کیا ہے؟ پہلے تو کل کی بڑی خبر سے ابھی لوگ نہیں سنبھل رہے تھے، جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں، لاز پاس ہو رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی پہلی میٹنگ ہوئی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اینڈ ناٹ ان ایکسپیکٹڈلی جسٹس امین الدین خان صاحب اس کے سینئر ترین جج ہوں گے اور وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ انٹرسٹنگ جو ووٹ ہوا وہ ذرائع کے مطابق 7-5 کا ووٹ ہوا، اور یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہی ایکچولی ووٹڈ اگینسٹ اٹ اس ساری چیز کے۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ کانسٹیٹیوشن بن گیا اس بینچ کا۔ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، وہ سینئر ترین جج ہیں، وہ اس کے ہیڈ ہوں گے۔ جسٹس عائشہ ملک ہیں اس کے اندر، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، یہ خیبر پختونخوا سے۔ اگر فیصلے دیکھیں ماضی کے تو جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے جو ریزرو سیٹس کا کیس تھا اس میں ان کا ووٹ گیا تھا، منصور علی شاہ صاحب والی لائن پہ انہوں نے ووٹنگ کی تھی۔ اور جب لیگل ایکسپرٹ سے آپ بات کریں تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہم جو فیصلے دیکھیں گے وہ شاید 4-3 کے تناسب سے ہمیں نظر آئیں گے ان جوڈیشل اس آئینی بینچ کے۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں آج سے کچھ ہفتے قبل بھی میں نے یہ خبر آپ سے شیئر کی تھی کہ جسٹس امین الدین خان ہی بنیں گے آئینی بینچ کے سربراہ، اور اس کے بھی بڑے ریزنز ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ سب کا خیال تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب اب آئے ہیں، چیف جسٹس بنے ہیں، منصور علی شاہ صاحب سے ان کا پرانی دوستی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اب جوڑ لیں گے سپریم کورٹ کو۔ لیکن آج ان کو بھی بڑا جھٹکا لگا ہے کل جب 4 کو ایک لیٹر نکالا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، ججز جو بینچ بنا ہوا ہے جس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ بینچ کیسے بنیں گے پروسیجر ایکٹ کے تحت، اور اس میں ہم نے کہا تھا، یہ طے ہوا تھا کہ آپ 4 نومبر کو فل کورٹ میں کیس لگا دیں یہ 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف، اور کیونکہ آپ نے نہیں لگایا تو اب ہم نے دونوں ممبرز نے بائی میجورٹی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ کیس فوری طور پہ لگنا چاہیے۔ تو رفٹ اب بڑا سامنے آ گیا، اور جو خیال تھا کہ شاید because آپ کو یاد ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھ رہے تھے پہلے اس کمیٹی کے اندر، اور جب یحییٰ آفریدی صاحب بنے تو وہ ان کو منا کے واپس لے آئے اور منیب اختر صاحب بھی آ گئے۔ اب گیم اس وقت کیا بن گئی ہوئی ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نہ اب اس کمیٹی کے ممبر ہیں، نہ ہی وہ ان آئینی بینچز کے اندر ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ ایکسکلوژن جو ہے وہ جسٹس عطر من اللہ صاحب کی ہے، وہ بھی ان بینچز میں نہیں آئے۔ سو اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو ہر چیز اپنی مرضی کی مل گئی ہے۔ جو جوڈیشل بینچ بنا ہے وہ بھی ان کی مرضی کا بن گیا ہے، آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن ہو گئی ہے، دوسرے بھی جو ان کے بلز سے جوڈیشری کے سارے تھنگز لگتا ہے کہ سارا لاک کر کے بیٹھ گئے۔ کیا اب یہ گورنمنٹ بہت زیادہ سکون میں آ گئی ہے، جوڈیشری بھی قابو میں ہو گئی ہے؟ لگتا ہے فوج بھی ان کے ساتھ مرہون منت ہو گئی ہیں بیکاز ایکسٹینشنز بھی ہو گئی ہیں۔ چل پائے گا کام؟ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکری ہے؟ تو ہم نے کہا ان سے بات کریں جو ڈائریکٹلی تمام چیزوں میں انوالو ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ڈیفینس کے منسٹر ہمارے، السلام علیکم خواجہ صاحب۔ چھا گئے آپ لوگ، تو آپ کا تو ایبسولوٹ کنٹرول ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن آپ کے پاس، ٹریبیونلز آپ کی مرضی کے لگ کے پنجاب میں ٹریبیونل سارے، چیف کو سب کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی۔ اب جناب آج جوڈیشل کمیشن پہ آپ کی مرضی کا بینچ بھی بن گیا ہے۔ اب اگر آپ سے گورنمنٹ نہ چلے پھر تو پھر دیکھیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سب سے پہلے ایک لفظ ایکسٹینشن پہ اعتراض کروں گا، کیونکہ یہ ٹینیور جو ہے اس کی مدت بڑھائی گئی ہے۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ تو ایک شخص کو دی جاتی ہے جس طرح ماضی میں دی گئی۔ یہ ایک ٹینیور ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت سے ملکوں میں آلریڈی یہ، بلکہ سپریم کورٹ جو ہے یو ایس کا، اس میں تو مرتے دم تک تا مرگ جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ کے جج رہتے ہو، ونس اپوائنٹڈ یو کی ناٹ بی۔ تو اس کو 3 سال کا جو پیریڈ تھا وہ تقریباً جو سنک نہیں تھا باقی جو مدتیں ہیں، اسمبلی کی ہے، الیکشن کمیشن کی ہے، اپنا پرائم منسٹر کی ہے، سب جو ہے 5-5 سال تھے، تو اس کے ساتھ سنک کیا گیا ہے۔ اینڈ اٹ از ناٹ اے پرسن اسپیسیفک، آف کورس ہم سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے، نہیں دیکھنا نہیں، اسٹارٹ تو ابھی ہوگی لیکن اس کے بعد اس سے کئی مستفید ہوں گے،
پہلے جو آپ ایکسٹینشن دیتے تھے وہ اسپیسیفکلی ایک بندے کے لیے ہوتی تھی، جس طرح باعث صاحب کو ملی، جنرل کیانی کو ملی اور لوگوں کو ملی، وہ ان کے ساتھ ہی وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ دس از ایک بنیادی فرق ہے اس میں، جو کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہم نے یہ چیز جو ہے. اس ٹائم پہ اچانک کیا ضرورت پڑ گئی ایک دم ہارمونائز کرنے کی؟ وہ کہہ رہے ہوں گے، آپ نے سوچا ہوگا کہ ویسے یہ سارے چوں چوں کرتے رہیں گے ٹی وی نیٹ ورکس میں بیٹھ کے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، چپ کرا دیو. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اب میں آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو کہ اس میں یہ ہے کہ کنٹینیوس اسپیکولیشن کا جو ہے نا، ایک انسرٹنٹی کا جو ہے نا، غیر یقینی صورتحال کی ایک فضا قائم رہتی تھی، جس میں آپ لوگ جو ہے پتنگ بازی کرتے رہتے، کائٹ فلائنگ کرتے رہتے. اسی کہ نا تو کم از کم ٹھپی ہے نا، تو وہ بعد پھر کوئی اور گل کر لو. تو وہ یہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لانگ ٹرم میں میرا خیال ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے 76-77 سال کی جو ہے، اس میں یہ واقعات بار بار رپیٹ ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ جو ہے آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ٹل باجوہ صاحب جو ہے، باعث صاحب کو 3 سال کی دی تھی کہ 1 سال کی دی؟ 3 سال کی دی. 3 سال کا. اچھا، میرے دین میں وہ اتنی آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دی، بھول جاتا بندہ. صحیح کہہ رہے ہو. ہم نے تو نہیں دی، میں نے تو کم از کم ایک ہی ووٹ ڈالا ہوا ہے، باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالا ہوا ہے، باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے کسی ایکسٹینشن پہ ووٹ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. اور وہ کل ایک صحافی نے پوچھا جی کہ وہ کسی کا، انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں نہیں شامل تھے. میں کہ جی میں تو شامل تھا. ون مسٹ ایکسیپٹ اٹ. لیکن ایک بتائیں، آن اے سیریس نوٹ مجھے ایک بات بتائیں. لیٹ می کمپلیٹ دس تھنگ. یہ جس طرح آپ نے کہا، ایک تو یہ غیر یقینی صورتحال کے دروازے بند ہوتے ہیں. اب اگلے 3 سال یا آپ کہہ لیں 3 سال ہی ہیں، نومبر کا آلریڈی مہینہ آ گیا ہوا ہے، تو یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. اور خصوصاً ان اداروں کے متعلق جو ہے اسپیکولیشن جو ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ادارے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس لیے کیا ہے، یہ کوئی ہارمونائز نہیں کیا، کہ آپ لوگوں کو خیال یہ ہے کہ کیونکہ آرمی چیف کی بھی ہسٹری تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، ہٹایا، یہ ہوا، ناراضگیاں تھیں، پھر خان صاحب نے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی باتیں کی، سب کچھ. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل جواب ہے نہیں عمران خان سے ڈیل کرنے کا، تو آپ ایڈمنسٹریٹو میئرز میں ہی بلیو کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میسج جائے گا تمام پی ٹی آئی کو کہ اچھا بھائی جان ایتھے تے ان کوئی نہیں جا رہا، اگلے 3 سال 80 ہے گیا، 80 بھی ہے گیا، یہی ایڈمنسٹریشن ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اب 2nd 3rd ٹیئر کا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ کر لیں. یہ میسیجنگ گئی ہے، یہ آپ نے ہارمونائز نہیں کیا. میرا نہیں خیال میں. آئی ٹینڈ ٹو، یہ تو آپ ایک پولیٹیکل اس کا کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا بینیفٹ یا اس کا جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ڈیویڈنڈس ہیں، یہ تو آپ پولیٹیکل ڈیویڈنڈس کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو ایک اس کو جو میں نے جو بات کی ہے، میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے ایوب خان کو 57 میں فیروز خان ہون صاحب نے دی، وزیر اعظم جو تھے، اس کے بعد یہ لوگ 3 لوگوں نے تو اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی ہے. میرا جنرل یحییٰ خان واز دا اونلی پرسن جس نے موقع نہیں ملا اس کو جو ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی دی ہو، مجھے یاد نہیں. تو اس کے بعد 3 میرا خیال ہے جنرل کیانی اور جنرل باجوہ تھے. تو اگر آپ نے ہارمونائز کیا ہے تو پھر آپ نے اس پہ یہ کیوں نہیں قدغن لگائی کہ 5 سال کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہو، دوبارہ ٹرم نہیں مل سکتی؟ یہ اوپن اینڈڈ آپ نے چھوڑا ہوا ہے. پہلے میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کو کل پرسوں کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیے تو بڑا اچھا ہوا ہے، ہم نے تو کم کر دیا ہے، وہ تو 3 سال کر کے 6 سال رہ جاتا تھا جنرل صاحب، اب تو 5 سال ہے. اب تو 5 سال ٹو 5 سال 10 سال ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں اس پہ بلاک لگایا کہ بس 5 سال ہی ہوگا؟ یہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاسبلٹی جو ہے 5 سال کی ایکسپائری کے بعد رہتی ہے. آئی ڈونٹ نو، میں دا فریمرز جو ہیں، ہم لوگ ہی ہیں جو فریمرز ہیں، کہ ایک پاسبلٹی ضرور رہتی ہے. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاور جو ہے ایڈمنسٹریشن نے یا پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور تاکہ یہ اسپیشل کوئی نہ کرنی پڑے ٹرانزیکشن. تو آپ ڈیفینس منسٹر ہیں، آرمی چیفز کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی، آپ سے ایکسٹینشن میں اس نقطے پہ کہ 5 سال
کٹ آف ہونا چاہیے, ختم کر دیں پاسبلٹی ایکسٹینشن. نہیں, ڈسکشن جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے یہ ڈرافٹ جو ہے اوور دا ویکس جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اس کے اوپر مختلف رائے بھی آئی ہیں, پروز اینڈ کونز بھی اس کے دیکھے گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلسلہ سیٹل ہوا ہے اور آپ ابھی سے یہ اسپیکولیشن کے دروازے کھول رہے ہیں کہ 5 سال بعد کی ہونا ہے. تو لیٹس ویل کم ٹو تارا خیال سے سانو چپ کرا لوگ 1 سال 80 90 تو یہ ہو جاؤ تو اور بڑے نویں کام لب جاندے لیکن we'll cross the bridge when we come to it. But you are building the bridges, no? These are the bridges that you are building. It's good that we are building bridges. You know, we need to bring. تو اگر اتنی آپ ہارمونائزنگ کر رہے تھے, اگر میں آپ کی لاجک مان لوں, and I have no reason کہ آپ why should I question it, کہ پھر چیف جسٹس کو 3 سال کیوں رکھا؟ چیف جسٹس کو بھی 5 سال رکھتے. آپ نے چیف جسٹس اس لیے رکھا 3 سال کہ 2 اگلے آنے والے 3 ججز جو سینئر 3 ججز ہیں وہ مرہون منت رہیں, گورنمنٹ کی گڈ بکس میں رہیں کہ ہم نے آئندہ سیجے لگنے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ یہ جو اوریجنل ڈرافٹ تھا اس میں جو ہے ان کی مدت ملازمت جو تھی وہ جو اب ہم نے ایکسٹینڈ کی تھی, سجیشن جو تھا جو اوریجنل ڈرافٹ تھا, پی ایم ایل این کا جو ڈرافٹ, نہیں جوائنٹ جو ہمارا ڈرافٹ تھا پی ایم ایل این کا صرف نہیں تھا, اس میں 5 سال تھا. 5 سال نہیں, اس میں مدت ملازمت بڑھا دی گئی تھی, ریٹائرمنٹ 68 بڑھا دی, 68 کی بات ہو رہی تھی نا, 67 یا 68 کی بات تھی, تو اس سے آٹومیٹکلی بڑھ جانی تھی ان کی مدت جو ہے. اگر کوئی بندہ 62 پہ ہوتا ہے تو اس کی 5 سال ہو گئی نا, پھر ابھی تو 3 سال کے بعد وہ جو, تو 12 یہ دیز آر کمپلیکیٹڈ ایکویشنز. آپ نے کہا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اگر پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ 64 کی ایج لمٹ کیوں ختم کی اس والے ایشو کے اندر, تاکہ ٹھیک ہے آئندہ جو بھی آرمی چیف بنتے وہ 5 سال کے لیے بنتے اور اس ایج کے مطابق بنتے, تو پھر یہ تو پرسن اسپیسیفک بن جاتی ہے جب آپ فیسیلیٹیٹ ہر چیزیں. میرا خیال ہے کہ آپ یہ اس کو افغانستان کے پرسن اسپیسیفک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں. یہ تو اس طرح کی آپ سینکڑوں چیزیں پھر نکال لیں گے کہ یہ نہیں, یہ لا میکنگ میں نکلتی ہے نا خیال صاحب, لا میکنگ جب بھی کوئی ہوگی اتنی امپورٹنٹ لا میکنگ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے کی گئی ہے, اینڈ دس اسپیکولیشن بیکاز جو پرانا قاعدے قانون تھے اس کے مطابق یہ ابھی سال جو ہے آخری سال جو ہے وہ سیکرٹلی کیوں آیا, مطلب کہ ایجنڈا پہ بھی نہیں تھا ایز ایڈیشنل ایجنڈا. اتنی امپورٹنٹ, آپ کو پتا ہے اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے. اگر سیکرٹ کیا تھا تو تواڈے بندے سارے نو پتا ہے گا سی کہ لیجسلیشن آن لگی, بٹ اٹ واز ناٹ آن دی ایجنڈا نا, اٹ واز ناٹ آن دی ایجنڈا. سو مینی ٹائمز جو ہے ایکس ایجنڈا جو چیزیں آتی ہیں, تو اگر ایون اف یو ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دی رانگ وے. نو, اٹ از ناٹ دی رانگ وے, وی آر پرمیٹڈ ٹو ڈو دیٹ. there is no bar on that. بالکل قانون میں ہے, لیکن آپ کے خیال میں زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے تو ٹرانسپیرنسی کے لیے ان کو مائک بھی کھول دیے کہ آپ تقریر بھی کریں. اب گور صاحب کو ان کے بندوں نے نہیں تقریر کرنے دی. ہمارا تو خیال تھا کہ بڑے اس کے فوراً اگینسٹ جو ہے اوپینینز آئیں, وہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے جو ہے بحث ہو, انہوں نے رولا پاتا ہے. سب کو آپ نے کر دیے. چیئرمین جوائنٹ اسٹاف آپ کو نہیں پسند, وہ بیچارے 3 سال لئی. چلیں آپ کی یہ بات ہے, یہ کسی اور کسی اور ڈسکشن کے لیے میں جو ہے رکھ لوں گا جو ہے. اچھا یہ بتائیں, اب ایبسولوٹ کنٹرول آپ کا آ گیا جوڈیشری پہ, آپ کا. میری بات سنیں, ایبسولوٹ جو ہے صرف ایک ہی ذات ہے, وہ تو اللہ کی ذات ہے, لیکن نیچے باقی بندے جو ہے بڑی پلاننگ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو مرضی آپ پلاننگ کرو, جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ ہمارے ایمان میرا سوال یہ لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں کاؤنٹر نیریٹو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کا یا رولنگ الائنس کا پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو, پولیٹیکل کاؤنٹر نیریٹو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سالڈ جو ہے بلڈ اپ ہو رہا ہے. آپ کے تمام جو اشاریے ہیں اکانومی کے وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں. آپ دیکھیں کل جو ہے 2.5% جو ہے آپ نے پالیسی ریٹ جو ہے پرائم ریٹ, یہ تو بڑا اچھا ہوا تھا. اس سے جو ہے کئی ٹریلین روپیہ جو ہے نا ہمیں انٹرسٹ میں جو ہے نا پیمنٹ جو ہے, میں 2 کے 3 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں. آپ کی 1.3 ٹریلین. اور اس کے بعد آپ دیکھیں انفلیشن آپ کی لو سنگل اس میں آ گئی ہے, ڈیجٹس میں آ گئی ہے. اسی طرح جو ہے آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, فارن ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں, ریکارڈ بڑھ گئی ہیں.
تو دیٹ مینس کہ لوگ جو ہیں عام پبلک جو ہے عام پاکستانی جو ہے یا فورن کنٹریز میں رہنے والا پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک پہ یا اپنے وطن پہ جو اس وقت حکمران ہیں ان میں کانفیڈنس جو ہے اسٹریٹجی یہ لگتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اشاریے جو ہے اس وقت موو کر رہے ہیں پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے یہ اور اسٹرینتھن ہو. تو آپ دیٹ از آر پولیٹیکل نیریٹو جو ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر سال 1.5 سال عمران خان کو اور آپ اندر رکھ پائیں جیسے بھی ہوگا اور ان دا مین ٹائم اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو جائے, یہ لوگوں کو نظر آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی چینج نہیں آ رہی, تو یہ پی ٹی آئی کے حوصلے بھی ٹوٹیں گے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ ڈرفٹ ہونا شروع ہوں گے. لیکن اس کے لیے عمران خان کا اندر رہنا ضروری ہے, بیکاز اگر وہ باہر آ جاتے ہیں میں باقی ساری بات سے آپ سے اگری کروں گا. یہ اندر یہ باہر رہنے والی بات پہ سے نہیں اگری کروں گا. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ود دا اسٹیبلٹی آف اکانومی ان پاکستان. بلکہ عمران خان ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو انسٹیبل اس نے کیا, ٹو دا ایکسٹینڈ کہ آئی ایم ایف کو بھی لیٹر لکھ دیے انہوں نے کہ جی اور دوسرے ملکوں کا دیں انہوں نے پیسے بھی نہ دے. ہر قسم کا انہوں نے کیا کہ اس ملک کی اکانومی جو ہے انسٹیبل ہو, تاکہ جو ہے ایک ریوولٹ جو ہے اسٹریٹس میں اور بازاروں میں ہو اور ہم اس ریوولٹ کے اوپر رائڈ کر کے واپس آ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان از ناٹ ریلیونٹ ایز فار اکانومی از کنسرنڈ. وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہے. اور ہم یہ دوسری بات سے میں آپ کی اگری کرتا ہوں کہ اگر اکانومی جو ہے ہماری ریوائیو ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آر پولیٹیکل فارچونز ول آلسو برائٹن. عمران خان نے آج بات بھی کی ہے اور ان کا ٹویٹ بھی آیا ایکس والا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا. میرے کو تو فون ہی نہیں سی ٹویٹر کرتے ہوئے استعمال, ورنہ ہماری آنے والی وی پی این آفیشیل سائٹ نہیں آفیشیل سائٹ نہیں, لیکن انہوں نے کہا جی ہماری آنے والی نسلیں بھی چونٹیوں کی طرح ورنہ زندگی گزاریں گی, اور یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں, پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا یہ اس کو اس وقت نہیں ان کو یاد تھا جب باجوہ کو اپنا باپ کہتے تھے, اس وقت یاد نہیں تھا. اس کو جو ایکسٹینشن دی تھی اس وقت ان کو یاد نہیں تھا. آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں نے بڑی پوزیشنیں بدلی ہیں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, ان میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن جتنی پوزیشنیں اس نے بدلی ہیں میرا نہیں خیال, اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں جتنی پوزیشنیں اس نے بدلی ہیں, آپ دیکھیں ریفرینڈم دے لیں, مشرف کا ریفرینڈم دے دیں, مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا, بعد میں اس کو گالیاں دے یہ سارے یہ چیزیں جو ہیں نا آپ کے سامنے ہیں. یو ہیو بین واچنگ دس فرام دا رنگ سائڈ سیٹ. یہ ساری کانٹرڈکشن جو ہیں اس بندے میں اتنی زیادہ ہیں. آج اس کا ہاتھ پکڑے کوئی بندہ کہ میں تم اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے چلتا ہوں, دیکھنا کس طرح آرام سے چلتا چلا جائے گا. جن لوگوں کے آپ کے ہاتھ پکڑے بھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سویلین مارشل لا لگا. دیکھیں مولانا ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں. میں ان کے جو ہمیشہ کمنٹس جو ہیں ان کو ویلکم کیا ہے. اچھے کمنٹس ہوتے ہیں, پولیٹیکل کمنٹس ہوتے ہیں, اور ان میں جو ہے ان کو غور طلب ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے. میں بالکل اس چیز کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں, میں عمران خان کو پولیٹیکل بندہ نہیں مانتا. وہ ایک اپرچونسٹ ہے, ہی از اے کارپیٹ بیگر, یو نو. آپ مانے نہ مانے لوگ تو مانتے ہیں. دیکھنا اس طرح کے آپ دیکھیں کہ مجھے دس از لیٹ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ مجھے پی ٹی آئی کے بڑے رسپانسبل بندے نے مجھے کہا کہ اگر ابھی الیکشن ہو جائے تو ہمیں 17 سیٹیں بھی نہیں مل سکتی. بہرحال اس کے بعد جو ہے ہم لوگ آگے, میرا ویو اس وقت بھی یہ تھا, آج بھی ہائنڈ سائٹ میں یہ ہے کہ ہمیں فوراً الیکشن کرا دینے چاہیے تھے. اس وقت جو ہے پولیٹیکل جو ان کی پاپولیرٹی تھی عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ایٹ دا لوئسٹ ایب. تو اگر وہ ریوائیو ہو گئی ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ریوائیو ہوئی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. جب اکانومی اگر ہماری سٹیبل ہوگی تو وہ جو ریوائیول جو ہے پاپولیرٹی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ ان پاپولیرٹی آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ایپلیکیشن آپ جو ہے نا, یہ جو چیزیں جو ہے نا اپلائی اس وقت بھی کر سکتے ہیں کہ باجوہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ دے ور ایکسٹریملی ان پاپولر, اینڈ آبویسلی اس کے دا ٹریو واز فیض, باجوہ اینڈ عمران خان جو ہے دے ور ایکسٹریملی ان پاپولر.
اور کرپشن جو ہے اسٹارٹنگ فرام سی ایم کے پی ٹو سی ایم پنجاب بزدار جو ہے وہ اٹ واز سو ریمپنٹ کہ پاکستان کے 76-77 سال میں کبھی اتنی کرپشن یہ جو اتنی آج کل بات چل رہی ہے کہ جی بشرا بی بی باہر آ گئیں، پھر گنڈا پور صاحب کا آنا، پھر آرام سے کے پی ہاؤس، پھر واپس چلے جانا، سب کچھ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی کچھ لوگ ان کے یہ ان کی اپنے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں یا نہیں، آپ نے کہتے ہیں کیا ڈیل کی کوئی میں وہ بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے یہ آپ مجھے بتائیں ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں. ان کے پارٹی پہ رفٹس ہیں، بہت زیادہ رفٹس ہیں. نہیں رفٹس کیا ہیں، ایک سینیٹر کو جو ہے ایک اور سینیٹر نے گرفتار کروایا ہے، میں نام نہیں لوں گا ابھی، گرفتار کروایا، اس کی گاڑی کی لوکیشن جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں لوگوں کو، گرفتار کرایا، یعنی اینے نورے ہوئے دے گئے یہ. اور یہی حال، یہ تو میں سینیٹروں کی بات کہی، یہی حال جو ہے نیشنل اسمبلی میں. بات آپ دوبارہ، میں جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں آپ گنڈا پور صاحب کا یہ بیہیویئر دیکھ لیں، آپ دونوں تینوں چاروں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جلسے والا انسیڈنٹ ہوا ہے، جو جلوس والا انسیڈنٹ ہوا ہے، اس سے پہلے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کو استعمال کیا گیا کہ جی آپ جو ہے یہ جلسہ جو ہے پوسٹ پون کروائیں کیونکہ یہاں پہ جو بھی ایونٹ ہونا تھا اس دن جو ہے اسلام آباد میں، اس کے لیے کروائیں. یہ سارے کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے عالمان ہے. کوئی ڈیل کی پاسبلٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سافٹ قسم کی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے نا، ڈیل نہیں، لیکن کم از کم انہوں نے اپنے فلینکس ضرور کور کیے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب نے بھی، اور اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے بیگم صاحب بھی باہر آئی ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے بلیسنگز جو ہیں عمران خان کی شامل ہیں. ادروائز جو ساری پارٹی نے جو گنڈا پور صاحب کو گالیوں سے نوازا ہے، یہ دونوں دفعہ جو انہوں نے دو نمبری انہوں نے کی ہے، اس سے جو ہم نے کیا کرٹیسائز کرنا تھا، ان کی پارٹی نے جس قسم کا کرٹیسزم کیا ہے وہ میرا خیال ہے ایکسریٹڈ ہی تھا سارے کا سارا. مجھے پلیز تو اس میں اس کی کنٹینیوٹی میں پھر بشرا بی بی یہاں سے نکل کے سیدھی پشاور جاتی ہیں. اب اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ پشاور سے کیوں واپس آئی ہیں، وہ وہاں کیوں چلی گئی ہیں. اب دیکھیں کہ ایک خاتون جو ہے جس کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، وہ یہاں سے نکلتی ہے، ایک 15-20 گاڑیوں کا کانوے جاتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، سی ایم انیکسی میں رہتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں سے واپس آتی ہیں. یہ ساری ایک انڈیکیٹ کر رہے ہیں دے آر ڈائنگ ٹو میک اے ڈیل ود اسٹیبلشمنٹ. اور اس کی بلیسنگز جو ہیں، ان کے یہ سارے ایفرٹس جو ہیں، یہ سارے کے سارے پیچھے عمران خان کی بلیسنگز ہیں. اگر عمران خان کی بلیسنگز نہ ہوتی تو جتنی گالیاں گنڈا پور صاحب کو پڑی ہیں، میرا خیال ہے کہ دیر واز نو ریزن فار ہیم ٹو ریمین دا چیف منسٹر آف یہیں سے سوال اٹھتا ہے، یہیں سے میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی آپ کے خیال میں بلیسنگز ہیں، سب کچھ ہیں، اور عمران خان کی بلیسنگز شامل ہیں، تو پھر ان کے بغیر جو ہے بی 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 اور اپنا گنڈا پور بھی جو ہے یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے. پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسی لیے آپ لوگوں نے ابھی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے 5 ایئر ٹرم کا، کہ آپ ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ افورڈ نہیں کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت چینج ہو، یہ نہ ہو کہ نئی قیادت آئے جس کا کوئی برڈن نہیں ہے اور وہ ڈیل کر لے. مفروضہ ہے وہ، نہیں، یہ ایک لیجٹمیٹ کویسچن ہے. نہیں، کویسچن نہیں، یہ مفروضہ ہے. مفروضہ ہے کہ آپ نے کہا اگر یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا تو یہ ہوتا. تو وہ میرے ذہن میں کوئی ایسی غلط قسم کی محاورہ آ رہا ہے، تو آئی ریفرین، تو میں پریز کروں گا، ضرور کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وی آر ریڈی فار اے ڈیل، ویل پلے بال، اگر آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. اب دوسری طرف سے کیا رسپانس ہے، اور یہ مختلف اوقات پہ ان کی سروسز بھی اویلیبل رہی ہیں. تو آپ نے راستہ بند کر دیا نا؟ نہیں، ہم نے راستہ بند نہیں کیا، ہوگی تو ختم ہوگی راستہ ہم نے بند نہیں کیا. لیکن دیکھیں آپ نے بار بار ان کی پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں. پاپولیرٹی میں بھی مانتا ہوں کہ پاپولیرٹی ضرور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دے آر ناٹ ان پاپولر، دے آر پاپولر. اس میں کوئی بات نہیں. کتنے پاپولر ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے.
لیکن مالک صاحب یہ لوگ جو ہیں نا ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پچھلے سال 1.5-2 سال میں یا 3-4 سال میں اتنے لیمپ کیا کہتے ہیں گول پوسٹ چلے آپ نے تو اپنی بیسس ساری لاک کر لی، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین آج ہمارا یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوگا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم الیکشن یو ایس الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھیں گے۔ لیکن میں اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایز وی اسپیک گورنمنٹ نے اپنی ساری بیسز بڑی کمفرٹیبلی لاک کر لی، جوڈیشری کورڈ، آئینی بینچز کورڈ۔ اگر عمران خان صاحب وغیرہ کی یہ امید تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں چینج ہوگی سال کے بعد، وہاں پہ بات چیت شاید چل جائے، ڈیٹ بیسز کورڈ آلسو۔ اب ان تمام چیزوں کے بعد یہ گورنمنٹ اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔